ایران امریکہ معاہدے کی جانب بڑا قدم، امریکی صدر ٹرمپ کا اپنا ہرمز پر ایران کی ناکہ ختم کرنے کا اعلان، وائٹ ہاؤس کے سچویشن روم میں اجلاس بے نتیجہ ختم۔ ایران معاہدے پر ڈونلڈ ٹرمپ کا حتمی فیصلہ مؤخر، نیو یارک ٹائمز کے مطابق صدر ٹرمپ ایران سے جنگ بندی میں توسیع کے معاہدے پر فیصلہ نہ کر سکے۔ امریکی صدر نے کہا کہ ہماری تاریخی بحری ناکہ بندی ختم، پھنسے ہوئے جہاز گھروں کو روانہ ہو جائیں۔ ایران اپنا ہرمز سے تمام بقیہ بارودی سرنگیں فوری خود تباہ کرے، آبی گزرگاہ کو تجارتی آمد و رفت کے لیے فوری کھولا جائے، کوئی ٹول ٹیکس نہیں ہوگا۔ ایران کو تسلیم کرنا ہوگا کہ وہ کبھی جوہری ہتھیار یا ایٹم بم نہیں بنا پائے گا۔ زیر زمین دبی ایرانی نیوکلیئر ڈسٹ کو امریکہ اور چین مل کر نکالیں گے اور تباہ کریں گے۔ ڈسٹ نکالنے کا آپریشن ایران اور عالمی جوہری توانائی ایجنسی کے اشتراک سے ہوگا، جبکہ اگلے حکم نامے تک ایران کے ساتھ رقم کا تبادلہ نہیں کیا جائے گا۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکسیوس کا امریکی حکام کے حوالے سے دعویٰ، حکام نے بتایا کہ ہمیں ایران کی جانب سے جوہری مواد کے حوالے سے زبانی یقین دہانیاں ملی ہیں۔ ایرانی حکام نے ٹرمپ کی پوسٹ کو سچ اور جھوٹ کا مرکب قرار دے دیا۔ ایرانی میڈیا نے ذرائع ایرانی حکام کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ جوہری معاملے پر اگلے دور کے مذاکرات صرف ہماری ریڈ لائنز کے تحت ہوں گے۔ کسی بھی حتمی معاہدے کی بنیاد ایران کے اصولوں اور قومی مفادات پر رکھی جائے گی۔ معاہدے میں ہمارے منجمد اثاثوں میں سے $12 ارب جاری کرنے کی شرط رکھی گئی۔ تمام معاشی پابندیوں کے خاتمے تک امریکہ سے کوئی جوہری مذاکرات نہیں ہوں گے۔ امریکہ پہلے ہمارے $12 ارب کے منجمد اثاثے ریلیز کرے، پھر بات ہوگی۔ معاہدے میں ایٹمی ذخائر کی تباہی کا کوئی کلاس شامل نہیں۔ اگر مستقبل میں کسی قسم کی وعدہ خلافی ہوئی تو ایران فوری رد عمل دے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی واشنگٹن میں بیٹھک، خطے کی موجودہ صورتحال اور پاک امریکہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق امریکی وزیر خارجہ نے پاکستان کے ثالثی کردار کو تسلیم کیا۔ انسدادی دہشت گردی، تجارت، سرمایہ کاری، سلامتی سمیت دو طرفہ تعاون کے فروغ پر اتفاق۔ اعلیٰ سطح تبادلہ و علاقائی امن کے مشترکہ مفاد میں شراکت داری کے فروغ پر بھی گفتگو ہوئی۔ حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے امریکہ اپنے مطالبات کو کم کرے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا دو ٹوک پیغام، عباس اراغچی کا عمانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، اپنا ہرمز کے مستقبل اور اس کے انتظامی معاملات پر گفتگو۔ عباس اراغچی کہتے ہیں کہ تیران اپنے خود مختار ذمہ داریوں کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا ہرمز سے متعلق فیصلے کرے گا۔ ایران خطے کے تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ مشاورت کا خیر مقدم بھی کرے گا، جبکہ ایران کسی بھی خطے کے مقابلے میں عمان کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایران امریکہ ممکنہ معاہدہ، عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں پھر گرنے لگی۔ برن خام تیل کی قیمت 1.84% کمی کے ساتھ فی بیرل $9.99 فی کلو ہو گئی۔ ویسٹ ٹیکساس میں خام تیل 1.96% سستا ہوا، جبکہ قیمت $87.16 فی بیرل ہو گئی۔ حکومت کی بڑی عید پر عوام کو عیدی پیٹرول اور ڈیزل 22 روپے فی لیٹر سستا۔ پیٹرول کی نئی قیمت $381.78، ڈیزل $380.78 فی لیٹر ہو گیا۔ نئی قیمتوں کا اطلاق رات 12 بجے سے کر دیا گیا۔ پرائم منسٹر آفس کے اعلامیے میں کہا گیا، قوم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ جیسے ہی گنجائش پیدا ہوگی عوام کو ریلیف دیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ عوام کو ریلیف دینا میری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ پچھلے ہفتے بھی عوام کو ریلیف دیا گیا اور پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کی گئی۔ وفاقی حکومت نے سخت ترین حالات میں بھی عوام کے لیے ریلیف کا سلسلہ جاری رکھا اور پبلک گڈ ٹرانسپورٹ اور موٹر سائیکل اور رکشہ استعمال کرنے والوں کے لیے فیول پر سبسڈی دی۔ شہریوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کو ناکافی قرار دیا۔ تحریک انصاف کی گلگت بلتستان میں انتخابی مہم کو جھٹکا، پی ٹی آئی رہنما جنید اکبر خان کو گلگت بدر کر دیا گیا۔ پی ٹی آئی کے مطابق ڈاکٹر امجد علی خان بھی گلگت بدر ہو گئے، جبکہ ارکان قومی اسمبلی سلیم الرحمان اور سید محبوب شاہ بھی شامل ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما انتخابی مہم کے سلسلے میں گلگت بلتستان میں موجود تھے۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ جنید اکبر کی صوبہ بدری الیکشن مہم سے روکنا قابل مذمت ہے اور ملک بھر میں لوگوں کو جانے کی اجازت ہونی چاہیے۔ گلگت بلتستان بھی سیاسی سپیس نہ دینے سے جمہوریت کا نقصان ہوگا۔ الیکشن کمیشن یکساں الیکشن مہم کا موقع دے۔
منتخب نمائندے عوام کے درمیان رہیں، صدر مملکت آصف علی زرداری کی ہدایت، کہا عوامی مسائل کے حل اور فلاحی اور ترقیاتی منصوبوں کو تیز کیا جائے۔ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی اور منتخب نمائندوں کی نواب شاہ میں ملاقات، صوبائی وزراء حاجی علی حسن زرداری اور ضیاء الحسن اجہار اور سید ذوالفقار علی شاہ ملے۔ ملک کی سیاسی صورتحال اور دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال، صدر مملکت آصف علی زرداری کی والدین کی قبروں پر حاضری، فاتحہ خوانی کی اور پھول رکھے۔ قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس 5 جون کو طلب کر لیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس وزیر اعظم کے ایڈوائس پر طلب کیا۔ اجلاس 5 جون بروز جمعہ شام 5 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا۔ سینٹ کا اجلاس بھی 5 جون شام 6 بجے طلب کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ چھوٹی دنیا تفریح کی دنیا میں مگن رہی، عید کے تیسرے روز خوب سیر سپاٹے کیے۔ کراچی میں ساحل سمندر پر گہما گہمی رہی، بچے سمندری لہروں سے لطف اندوز ہوئے۔ گوجرانوالہ میں بچوں نے فیملی پارک کا رخ کیا، مزے مزے کے جھولے لیے۔ کوئٹہ میں بچے بڑے سبھی تفریحی مقامات پر پہنچے۔ سیاحوں کی بڑی تعداد کا ملکہ کوثر کا پڑاؤ، جھیگا گلی کے کشمیر پوائنٹ پر ہر طرف گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں۔ عید کی چھٹیوں کے دوران 65,000 گاڑیاں مری میں داخل ہوئیں۔ عید پر صاف پنجاب مشن، صوبائی حکومت کا عید الاضحیٰ کا سہ روزہ صفائی آپریشن مکمل۔ لاہور سمیت پنجاب بھر سے 3,65,000 ٹن سے زائد علائشیں ٹھکانے لگائی گئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سترہ پنجاب ورکرز کے لیے 10-10 ہزار انعام کا اعلان۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیق کہتے ہیں کہ 1,84,000 ورکرز اور 60,000 گاڑیوں نے آپریشن میں حصہ لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لمحہ بہ لمحہ عید آپریشن کی نگرانی کی۔ 4,000 سڑکوں کو عرق گلاب اور فنائل کے ساتھ دھویا گیا۔ کراچی سمیت سندھ میں عید الاضحیٰ پر صفائی آپریشن، شہر قائد سے 1,42,816 ٹن علائشیں اور کچرا لینڈ فل سائٹس منتقل کر دیا گیا۔ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب کہتے ہیں کہ 64,122 ٹن علائشیں لینڈ فل سائٹس منتقل کی گئی ہیں۔ عید پر جام جاکرو، گوند پاس اور شرفی گھوٹ میں لینڈ فل سائٹس بنائی گئی ہیں۔ جھلسا دینے والی گرمی، دادو اور جیکب آباد میں پارہ 51 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ سبی تربت، شہید بے نظیر آباد، لاڑکانہ 50 رہا، جبکہ ڈیرہ غازی خان 47، بہاولپور 46، پشاور 41 ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور اسلام آباد 40، کراچی 37 اور کوئٹہ 34 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں موسم شدید گرم رہنے کا امکان۔ پنجاب، کشمیر اور خطہ پوٹھوہار میں چند مقامات پر بارش متوقع۔ گورنر بلوچستان کا کوئٹہ میں دھماکے سے متاثرہ علاقے کا دورہ، جعفر مدوخیل کے چمن پھاٹک دھماکے کے متاثرین سے ملاقات، کہا متاثرہ افراد کا ازالہ کیا جائے گا۔ حکومت بلوچستان متاثرین کے ساتھ کھڑی ہے، دہشت گردوں کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا۔ حکومت دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہی ہے۔ سندھ حکومت کا کراچی میں پانی کے بحران پر بڑا فیصلہ، K4 منصوبے کی رفتار تیز، 15 دن بعد جائزہ اجلاس بلانے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر کی ملاقات۔ ورلڈ بینک تعاون سے کراچی میں جدید واٹر سسٹم کی تیاری، 4,000 سے زائد واٹر میٹرز کی تنصیب کا پلان فائنل۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ کراچی کے مستقبل کے لیے K4 منصوبہ انتہائی اہم ہے، پانی کا مؤثر انتظام اور شفاف گورننس ناگزیر ہے۔